آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکی جنگی جہاز ایران کے خلاف سامنے آ گئے، نئی جنگ شروع۔ اسرائیل کا فلسطین پر ظلم جاری ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران امریکہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ پوری آب و تاب کے ساتھ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکی جنگی جہاز ایران کے خلاف سامنے آ چکے ہیں، نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سرحد کے قریب 2 جاسوس طیاروں کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ دشمن کا ایک طیارہ ہماری فلائٹ انفارمیشن ریجن کی سرحدوں میں داخل ہوا اور انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے لہریں خارج کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے طیاروں کی سرگرمی میں خلل ڈالا۔ طیارے کے پائلٹ نے سوچا کہ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے اس نے بیس پر فون کیا کہ ایئر کرافٹ سسٹم میں مسئلہ ہے اور میں واپس آؤں گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے ساتھ ایک انٹرویو میں رستگاری نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی بات چیت دیکھی ہے۔ اگلے دن 2 اور طیاروں نے اڑان بھری اور جاسوس شروع کی۔ اس بار ہم نے دونوں میں خلل ڈالا کیونکہ ہم نے اس پینڈوت میں صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ملک کی خلائی اور فضائی حدود کی حفاظت کے لیے کئی سالوں سے الیکٹرانک جنگ میں مصروف عمل ہیں اور ہر حملہ آور نے جس نے تجربہ کیا ہے، ہماری طاقت کا احساس ان کو ہو چکا ہے۔ اس سے قبل ایران بحریہ کے کمانڈر شہرام ایرانی نے 20 اپریل کو سرکاری ٹیلی ویژن پر دعویٰ کیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ نے امریکی بحریہ کی ایک آبدوز کو خلیج میں داخل ہوتے ہی منظر عام پر لانے پر مجبور کیا۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں کارروائیوں کے لیے ذمہ دار امریکی 5ویں بحری بیڑے کی طرف سے ان دعووں کی تردید کی گئی ہے۔ ایران نے سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ امریکی آبدوز ڈوبتے ہوئے قریب آ رہی تھی، لیکن ایرانی آبدوز فتح نے اس کا پتہ لگایا اور اسے آبنائے حرم سے گزرتے ہوئے اسے زبردستی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے علاقائی پانیوں میں بھی داخل ہوا تھا، لیکن خبردار کیے جانے کے بعد اپنا رستہ درست کر لیا۔ ایڈمرل ایران کے بقول یہ آبدوز کسی حد تک ایران کے پانیوں کے قریب پہنچی تھی، جس نے کہا ہے کہ ضروری وارننگ اور ایک محافظ کے ساتھ اس نے اپنا رستہ تبدیل کیا اور اپنا رستہ جاری رکھا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ زیر بحث امریکی آبدوز فلوریڈا نامی جدید ایٹمی آبدوز تھی، جس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی علاقائی پانیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ بحریہ کے کمانڈر نے امریکی آبدوز کی کارروائی کو غیر پیشہ ورانہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے مزید یہ کہا ہے کہ ایران بلا شبہ مناسب بین الاقوامی اداروں کو رپورٹ کرے گا تاکہ آبنائی حرم میں ایرانی خود مختاری پر حملہ کرنے کے لیے واشنگٹن کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کے دعووں کو بحرین میں مقیم امریکی بحریہ کے 5ویں بحری بیڑے نے فوری طور پر مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں ان دعواؤں کو غلط معلومات قرار دیا ہے۔ کمانڈر ٹموتھی ہاکنس نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکی آبدوز نے آج یا حال ہی میں آبنائی حرس کو منتقل نہیں کیا۔ اس ماہ کے شروع میں امریکی بحریہ کے ترجمان نے اعلان کیا کہ سروس نے ایک گائیڈڈ میزائل آبدوز کو تعینات کیا تھا جو مشرق وسطیٰ تک 154 ٹاماہاک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد اس اقدام کو فوجی طاقت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا گیا۔ اس نے آبدوز کے مشن اور اس کی تعیناتی کے ارد گرد کے خیالات کا انکشاف نہیں کیا۔ آبنائے حرمز کے ذریعے امریکی سطح جہازوں کے ذریعے سمندری گشت اور اس کی آبدوزوں کے ذریعے آمد و رفت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسٹریٹجک آبنائے حرمز خلیج فارس کا پتہ دروازہ جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ امریکی بحریہ کا 5واں بحری بیڑا گشت کرتا ہے۔ امریکی بحریہ کے ذریعے کثرت سے آنے والے وسیع علاقے میں یمن سے دور آبنائے باب المندب اور نہر سویز تک بحیرہ احمر شامل ہیں۔ مصری نہر مشرق وسطیٰ کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے، تاہم خطے میں ایرانی اور امریکی بحریہ کے درمیان تصادم زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ اگرچہ امریکی بحریہ نے واضح طور پر ایران کی طرف سے دعویٰ کیے جانے والے کے لیے
تصادم کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یوکرین کے خلاف روس کی جنگی کوششوں کی ایران کی حمایت ہے۔ ایران روس کو مسلسل UAVs فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر مغرب کی طرف سے اضافی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ حالیہ برسوں میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے ایران پر تیل کے ٹینکروں، تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے، تاہم تہران نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق ایران فوجی امریکی بحری جہازوں کے ساتھ کشیدہ سمندری محاذ رہی میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ کور نیوی کی 13 تیز کشتیاں امریکی جہازوں کے 140 میٹر کے اندر آئیں۔ جوابی کارروائی میں امریکی بحریہ کے جہازوں نے ایران کشتیوں پر 30 کے قریب انتباہی گولیاں چلائیں اور جائے وقوع سے نکل گئے۔ ایرانی بحریہ پر الزامات رد کرتے ہوئے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ یہ غیر محفوظ ہے، یہ غیر پیشہ ور ہے، یہ اس قسم کی سرگرمی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے اور خطے میں ایک حقیقی غلط حساب کتاب کا باعث بن سکتی ہے۔ گزشتہ موسم خزاں میں ایران نے بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے 2 سیلڈرون ایکسپلوریٹر بغیر پائلٹ کے سطحی جہازوں کو قبضے میں لے لیا، اس لیے انہیں بعد میں اس وقت رہا کیا جب امریکی بحریہ نے ان کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے 2 تباہ کن جہاز USS نٹس اور USS بلیک اور 2 ہیلی کاپٹر بھیجے ہیں۔ واقعے نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک اور لہر کو جنم دیا، لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسی سال دسمبر میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ایرانی کشتی پر الزام لگایا کہ اس نے آبنائے ہارمز میں امریکی بحریہ کے جہازوں کو عارضی طور پر اندھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد مذکورہ ایرانی جہاز امریکی جہاز کے 150 گز کے فاصلے پر آ گئے۔ امریکی بحریہ اور اس کے دیگر مغربی اتحادیوں نے الزام لگایا کہ IRGC کے جہاز خطے میں کام کرنے والے مغربی ممالک کی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے جہازوں کو اکثر روکنے یا ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ حالیہ واقعے کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ممکنہ طور پر دونوں مخالفوں کے درمیان شدید تناؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین جنگ مزید شروع ہو چکی ہے اور ایسی جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہوئی ہے اور یہ جنم لے کر ہی دم لے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران پوری طرح تیار ہے، ایران امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ایران کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑا ہے، امریکہ پر ایسی کاری ضربیں لگائیں گے کہ امریکہ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی ہیں۔